ویلکم بیک۔ وفاقی بجٹ پر جہاں بحث جاری ہے وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج خیبر پختونخوا کا صوبائی بجٹ چیف ایگزیکٹو سہیل آفریدی صاحب نے پیش کیا، جس میں سب سے بڑی خبر ان کی جانب سے یہ دی گئی کہ صوبوں نے جو اضافی گرانٹ دینی تھی اس کا وعدہ جو NEC میں کیا گیا تھا وہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اسے مشروط کیا جائے گا عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے، لہٰذا اس بجٹ میں انہوں نے کہا کہ صوبوں کو جو اضافی رقم دینی تھی وفاق کو، ان کا صوبہ کم از کم یہ گرانٹ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں فیڈرل منسٹر ہیں رانا تنویر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ رانا صاحب، وہی ہوا کیونکہ کئی دفعہ سے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی آئی تھی کہ انہیں اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے، مشاورت کرنی ہے، اور آج بھی انہوں نے اپنی اسمبلی کے فلور پر یہی کہا کہ NEC کی میٹنگ میں تمام تر جماعتیں جو ہیں وہ اپنے لیڈران سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، لہٰذا انہیں بھی یہ اجازت دی جائے کیونکہ ملاقات نہیں کرائی گئی، اس لیے وفاق کو جو اضافی رقم چاہیے تھی وہ نہیں دی جا سکتی۔ بس یہ وہی بات ہے جس طرح یوزلی یہ کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے جب میٹنگ اٹینڈ کی تھی چارے چیف منسٹرز، تو وہاں پہ سب نے یہ جو بھی فیصلہ یہ ہوا تھا کنسنسس سے، اور سب نے اس پہ یہ ایگری کیا تھا کہ یہ ہم دیں گے۔ NFC کی جو ریویو کی بات چل رہی تھی کہ NFC کو ریویو کیا جائے، کیونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو اس کی ضرورت ہے اس سے بالکل ہی پیسے کم ہیں، تو اس وقت یہی انہوں نے کہا کہ NFC کو آپ ریویو نہ کریں تو ہم 3 سال کے لیے کوئی آپ کو گرانٹ کی صورت میں یا ادھر سے ہم آپ کو پیسے دے دیں گے صوبوں سے، اور وہ پیسے فکس بھی کر دیے تھے اس سال کے لیے، اس سال کتنے کتنے دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات اب چل رہی ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا نہیں ہے، یہ پولیٹیکلی بات ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکل ایک سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ ہے اور اس پہ انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا اور پیسے ادھر سے آ جائیں گے۔ ایسا کوئی ایشو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ سہیل آفریدی چیف منسٹر KP کے سمجھدار آدمی ہیں اور یہاں بیٹھ کے ساری باتیں ہوئی تھیں اور فیصلہ ہوا تھا۔ تو آپ یہ نہیں، تو رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی پارٹی کے لیے پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے، پارٹی کے سپورٹرز کے لیے ہے کہ جی ہم نہیں دیں گے، جبکہ اندرون خانہ کیونکہ یہ اتفاق ہو چکا ہے اور وہ یہ ضرور کریں گے۔ یہ ایک فیصلہ ہے بیٹھ کے اس فورم پہ جہاں پہ پرائم منسٹر تھے اور 4 چیف منسٹر تھے، اور جو میرا خیال ہے میٹنگ تھی جو کونسل ہے ہماری اکنامک کونسل یا کون سی ہے جس میں یہ لوگ نیشنل اکنامک کونسل، جی، یا اس کے ممبر ہیں یہ باقاعدہ چیف منسٹر، وہاں پہ یہ ایگری انہوں نے کیا تھا، اور اسی باقاعدہ بعد میں پرائم منسٹر صاحب نے ان کی تعریف بھی کی، اور آج بھی اپنی سپیچ میں وہ تعریف کر رہے تھے KP کے چیف منسٹر کی، بلکہ کہہ رہے تھے میرے بھائی ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی آپ اس کو سمجھیں جو وہ کر رہے ہیں، وہ بس ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے لیے جو بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو رانا صاحب کیونکہ آپ ان کی اس سٹیٹمنٹ کو سنجیدہ بھی نہیں لے رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، واٹ اباؤٹ کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف 3 مہینے کا، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ ہم پھر سر دست ابھی یہی کر سکتے ہیں کہ 3 مہینے کا دیں، یعنی کہ یہ جو بجٹ اپروو کرایا جائے گا خیبر پختونخوا کا، لیکن ہمارے لیڈر سے ملاقات کرائی جائے تاکہ پھر اس کے بعد ہم عمومی طور پر، اور یہ بات آپ کو یاد ہوگا جب گنڈا پور صاحب بھی چیف منسٹر تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں بجٹ نہیں پیش ہوگا اگر ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی، لیکن ظاہر ہے وہ تو پیش کرنا ہوتا ہے، بزنس ہیز ٹو رن ایز یوزول۔ کیا بات ہے، کیا اس کے اوپر ایک طے کر لیا ہے حکومت نے کہ نہیں کرانے دینی ہے ملاقات کچھ بھی ہو جائے؟ یہی وہ کہتے 3 مہینے کا ہم بجٹ پیش کریں گے، پہلے کہتے پیش نہیں کریں گے، پھر انہوں نے کہا ہم 3 مہینے کا پیش کریں گے، لیکن آج آپ نے دیکھا انہوں نے پورے سال کے لیے بجٹ پیش کیا ہے اور وہ پاس ہونے جا رہا ہے۔ تو ملاقات کا جہاں تک تعلق ہے وہ دیکھیں جیل مینول کے مطابق ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو بھی جیل مینول میں ایک کنوکٹیڈ پریزن کے ساتھ، کنوکٹیڈ پریزنر جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ملاقاتیں کو اگر سیاسی رنگ دیا جائے، اگر بار اسی طرح پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دی جائیں، تو وہ تو
میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں، جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ہم جاتے تھے اور ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اور وہ باہر نکل کے آج تک آپ نے دیکھا کبھی ہم نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کے لیے یا ڈرامہ رچایا ہو یا کوئی بیان دیا ہو کہ انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، انہوں نے یہ ڈائریکشن دی ہے، تو وہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ بھائی آپ پھر وہ ایشورنس دیتے ہیں، پھر جیل والے مان جاتے ہیں، تو یہ پھر وہ عدالتوں میں بھی گئے ہیں، میرا خیال ہے وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، ایک جگہ تو بینچ ہی ٹوٹ اگر گئی کوئی ہے۔ ایسی وائلیشن ہو جیل مینول کی تو یقینی طور پہ جو ہمارے ہائر کورٹس ہیں یا سپیریئر کورٹ ہے وہ ضرور ڈائریکشن اس پہ دے یا کوئی حکم جاری کرے، لیکن وہاں سے کبھی بھی اس قسم کا نہیں حکم آیا کہ کوئی جو اگینسٹ دا جیل مینول ہو۔ بس عمل درآمد نہیں ہوتا، کبھی حکم نہیں آتا، کبھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں رانا صاحب، لیکن آپ جیسا سیاسی ورکر اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے، نہ بھی ملے ان کی پولیٹیکل پارٹی، لیکن کم از کم فیملی کو ملنے کی اب اجازت ہونی چاہیے۔ بہت عرصہ ہو گیا، ان کے بھی یہی شکوہ ہے نا کہ آپ بہنوں کو ملنے دیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن نا فیملی تو بیوی اور بچے ہوتے ہیں، بیوی ان کے ساتھ ہے اور بچے ان کے باہر ہیں، ہم نے تو کہا ہے کہ بچے بیٹے ان کے آ جائیں، بالکل کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا، آئے والد سے ملیں، اور یہ میرا تو نہیں خیال کوئی ایسا ایشو ہے فیملی کے ساتھ۔ اب رشتہ داروں کو جیل مینول میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کون کون فیملی ہے، کس طرح مل سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس کا مطلب جیل مینول کی خلاف ورزی ہو رہی تھی پھر اتنے عرصے جب بہنیں جا رہی تھیں ملنے کے لیے، پھر یہ تو آپ لوگوں کو وفاق کو دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ کم کہ پہلے صرف بہنوں کی ملاقات کی اجازت ہوتی تھی۔ رانا تنویر صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔